ذہن حاضر ہو جائے، پھر اگر آپ بات کریں گے تو اس کی سمجھ میں آئے گی، سمجھنے والی۔ آپ نماز پڑھنے آئے ہو اور آپ کو فکر ہو نا کہ باہر نکلنا ہے، تو پھر میں نے باہر نکل کے تو فیس آج بچوں کی جمع کرانی ہے، بیل بھی آیا ہوا ہے، بندہ غریب ہو تو وہ نا نماز سے زیادہ وہ وہاں الجھا رہتا ہے کیا اس نے بیل۔ خیر ہمارے ہاں تو کم تو نہیں لیکن کافی لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا، وہ جب سے پیسہ زیادہ ہے تو تبصرے بھی زیادہ ہو گئے، عدالت نے کیا کہا ہے، وکیل نے کیا کہا ہے، فلانے کو پھانسی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری بحثیں چوکوں میں تب ہونے لگی ہیں جب روٹی لوگ پیٹ بھر کے کھانے لگے۔ ورنہ جو آدمی غریب ہے نا آج بھی مجبور ہے، وہ رات کو بیٹھ کے اخباروں پہ تبصرے نہیں کرتا، وہ تو بیچارہ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ کیا حال ہے صبح کا، تو وہ کہتی ہے صبح جو آپ گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا، تو صبح بچوں نے اسکول جانا ہے تو ان کے پراٹھوں کے لیے گھی کوئی نہیں میرے پاس، تو وہ تو ساری رات اس فکر میں رہتی ہے۔ لیکن جب آدمی پیٹ بھر کے کھاتا ہے پھر تبصرے کرتا ہے۔ انسان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دکھ ہوتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، اسے تکالیف ہوتی ہیں، اگر اس کی وہ تکلیفیں دور کر دی جائیں نا تو پھر اس کو اگر آپ کو سبق پڑھائیں، کو نصیحت کریں، کو وصیت کریں تو وہ چیز اس کو نفع دے گی۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نا خالی واعظ نہیں فرماتے تھے بلکہ خیال کرتے تھے کہ میرے کس غلام کو میری کہاں ضرورت ہے۔ حضور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، کہاں کس کو کتنی حاجت ہے اس کا خیال کیا جاتا، اور جہاں جس کی ضرورت ہوتی مدینے والے محبوب اس کی ضرورت کو پورا فرمایا گیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہا محبوبی اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے، آپ ان کے لیے نرم۔ ہمارے ہاں نا ہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، شادی بیاہ میں بھی آتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں ہم لوگوں سے، ان بات پہ غور کرنا میں کیا کہنے لگا ہوں، ہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں پر لوگوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ آپ کو جزا دے، وہ میرے لیے نام ہو گیا جی آپ بزرگ ہیں، اب آپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیے، یہ بھی تھوڑا سا پاس رکھ لیں، لینے نہیں جاتی دفعہ آپ سے اٹھا لیں پیروں میں لیے۔ ہم تعلق رکھتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ پڑوسی کی بیوی کی اور بچوں کی حرکتوں پر تو ہماری نظر ہوتی ہے پر ان کے فاقے پہ نظر نہیں ہوتی، ان کی ضروریات پر ہماری نظر نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا تو میں پریشان تھا۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار میرے پاس آؤ سیدھا سیدھا مجھ سے دین سیکھو، لیکن اگر تمہاری کوئی ضرورت کا مسئلہ ہے تو لوگ بھی مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ پیر صاحب آپ ان کاموں میں نہ آئیں، اور پیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اور بھئی اس کا ذاتی معاملہ ٹھیک ہوگا تو وہ دینی معاملات میں آگے بڑھے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے پریشان ہو کے بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دی تو حضور نے فرمایا کیا ہے؟ عرض کی حضور میرا مالک مجھے تنگ کرتا ہے، فرمایا بات کر اس کے ساتھ، کیا لے گا تجھے چھوڑ دے گا، ہاں بات کر اس کے ساتھ۔ واپس آ کے عرض کی حضور وہ نہیں مجھے چھوڑنا چاہتا، کیوں کا اس نے بات اتنی بڑی کر دی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں 300 درخت کھجوروں کے، اور وہ پھل دیں پک جائیں اور کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دو گے تو پھر آزاد کریں گے، تو حضور کہاں سے آئیں گے 300 درخت کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا؟ یہاں تو لوگ رات کو پیٹ پہ پتھر باندھ کے سوتے ہیں، کتنا کچھ آئے گا؟ حضور فرمانے لگے اس نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، اس نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، جا اسے جا کے کہہ وعدے پہ پکا رہے، اسے جا کے کہہ وعدے پہ پکا رہے، جو اس نے کہا ہے نا وہ مسئلہ اس کا حل میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، پھر دریا بہار، اللہ کرے اعلیٰ حضرت کو ہم سمجھنا شروع کر دیں، آمین تو کہہ دیں۔ اس نے کہا تھا یا رسول اللہ قطرہ دیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک نے کہا یہ دریا بہ رہا ہے، جتنا اٹھایا جاتا ہے اٹھا لے، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں۔ در، یہ لفظ دربے نہیں ہے، یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے۔ در بے بہا دیے ہیں، موتی دیے ہیں اور بے بہا دے دیے۔ میرے عزیز
حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھی اسے کو جگہ بتائے کہاں درخت لگانا. باقی کتابوں میں الگ الگ روایت بھی ہے، پر طبقات ابن سعد میں حضرت عمر فاروق کی حدیث عرض کرتا ہوں ان کی روایت. آپ فرماتے ہیں کہ 300 درخت اس نے کہے تھے سنو، یہاں تو کسی کے کام آنا نہیں چاہتے، ہمارا مزاج نہیں، ہمارے بڑے خزانے ہیں پر ہمارا مزاج مان گیا، لینے کی عادت پڑ گئی، دینے کا مزاج نہیں ہم رکھتے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس نے 300 درخت کہے تھے، اس میں سے 299 درخت میرے نبی نے اپنے دست مبارک سے لگائے. یہاں تو میرے ہاتھوں کو مٹی لگتی ہے جھاڑو دیتے ہوئے، نبی پاک نے. آپ میری بات پہ غور کریں، یعنی رسول کریم نے دست مبارک سے لگایا. فرماتے ہیں ایک میں نے لگایا تھا اسے خالی نہیں آیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے لگایا تھا تو نبی پاک نے اسے بھی اکھیڑ کے دوبارہ لگایا. اور میں لوگ 300 درخت تیرے پھل والے پاک کے تیار ہو گئے. اب میرے رسول پاک نے حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا تم لاؤ. کہتے ہیں سارے بندوبست میرے نبی نے کرا کے دیے سارے. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ نہیں، صحیح کر کے توجہ کریں. جن کو مطلب ویڈیو والا ویڈیو دے ہی دے گا، آپ کا واقف ہے کہ نہیں؟ تو آپ کیوں تکتے ہیں سارے ویڈیو بنا تک لیں گے آپ، مجھے آپ کا احساس ہوتا رہتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری بات پہ توجہ فرمائیں. ساری مسجدیں پیاری اور ساری مسجدوں کے نام ہی پیارے، اور آپ کی مسجد کا بھی کیا شاندار نام ہے، سنی رضوی جامع. کیسا انوکھا ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عزیز دوست بات پہ غور کرنا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں یہ بھی میرا مسئلہ میرے نبی پاک نے. پھر ایک دفعہ کسی شخص سے کوئی بات ہو گئی تو میں نے مجھ سے کچھ کہا، اس نے بھی مجھے کچھ کہا. تو وہ کہنے لگا تیری تو برادری کوئی نہیں، اپنا دوسرا گھر تو بتا، مدینے میں ہے کوئی؟ تو میں پریشان ہو گیا. یعنی مجھے آزادی حضور نے قرار دی، پر ایک دکھ میرا رہ گیا تھا کہ میں مدینے میں اکیلا تھا. فارس سے آیا تھا نا. کہتے ہیں رسول پاک نے میرا بازو تھاما، ممبر کے قریب کھڑا کیا اور پھر بازو فضا میں بلند کر کے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، سلمان سے اس کی برادری پوچھتے ہیں؟ اور میں اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو. سلمان منا اہل البیت. فرمایا میں نے اسے آج سے اپنے خاندان میں شامل کر دیا. اس کی بہن کا نام گویا فاطمہ الزہرا ہے، بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور اگر اس کی ماں کا نام پوچھنا ہوا تو خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور اگر کوئی باپ کا تعارف پوچھے تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم.